کوئی لمبے چوڑی عبادت نہیں. 5 نمازوں میں کتنا زور لگتا ہے, 5 نمازیں پڑھنے میں کتنا زور لگتا ہے. اللہ کے واسطے بچوں نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نماز نہ چھوڑو. 1439 سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ گنجائش نظر آتی, وہ کربلا کا میدان ہے. میرے نبی کے نواسے نے سر دے دیا, نماز نہیں چھوڑی, اور یہ اعلان کیا کہ زیر خنجر وہ یہ پیغام سنایا ہم. نماز نہ چھوٹے. اس امت کی اللہ سے قربت کی سب سے بڑی نعمت نماز ہے. میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں, نماز کبھی چھوٹ جائے قضائی دو, کبھی چھوٹ جائے قضائی دو, کبھی چھوٹ جائے قضائی دو, لیکن نماز چھوڑو نہیں, چھوڑو نہیں, چھوڑو نہیں. میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑ. روزہ سال کے بعد ہے اور اس میں بیمار ہے تو چھٹی ہے, مسافر ہے تو چھٹی ہے, زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے, حج مالدار کے لیے ہے. فرض جو سروں پر قائم ہے وہ نماز ہے. میں ساری اپنی نسل کے سامنے, بچے بچیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, ان بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ رسول کے واسطے سجدے سے باغی نہ ہو, سجدے سے باغی نہ ہو, سجدے سے باغی نہ ہو. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, اور کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے. تو میں سب سے اپیل کروں گا, بچے بچیوں سے, اساتذہ سے, ٹیچروں سے, پروفیسر سے, وی سی سے, اور سارے جتنے بھی عملہ یہ کھڑا ہوا ہے, پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں, گارڈ ہیں, اللہ رسول کے واسطے, یہ کیمرہ مین ہیں, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جنت میں اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہوگی تو نماز کی کمی محسوس ہوگی. لیکن یہ بس یہی ہے یہ نعمت. آگے پھر اللہ تعالیٰ ایک سجدے کی اجازت مانگیں گے, اللہ کو دیکھ کر تو لگے گا نہیں تم مہمان ہو میں میزبان. وہ کیسے وہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو اللہ نے دے دیا اور ودیعت کر دیا. انہیں سیکھنا نہیں پڑتا, انسان سیکھتا ہے اور علم لیتا ہے. یہ کیونکہ امتحان کی جگہ پر ہے لہذا یہ غلط بھی سیکھتا ہے, ٹھیک بھی سیکھتا ہے. پرندہ ہو, جانور ہو, وہ تیرنے والا, اڑنے والا, رینگنے والا, وہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرے گا, وہ اپنے علم پر ہی رہے گا. اب بلی کے آگے بہترین پلاؤ پکا کے رکھو, وہ منہ موڑ کے ادھر بیٹھ جائے گی, نہیں مجھے نہیں چاہیے, میرا پرہیز ہے, میں کھاؤں گی بیمار ہو جاؤں گی. اس کے آگے ہڈی ڈال دو, وہ جھپٹ کے پڑے گی, اس میں جو بھی کوئی چھوٹا موٹا بوٹی کا ریزہ ہے وہ اسے کھینچے گی, کوئی نرم ہے تو اسے توڑ کے چبا کر کھائے گی. لیکن آپ کا بہترین بنا ہوا پلاؤ اور آپ کا کننا جو چنیوٹ والے بناتے ہیں, کننا جاگو رکھو کی میرے کو بنا رکھا بھی نہیں, چاہ جاؤ. لیکن آپ شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو, وہ چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا تو ضرور مٹھائی کھاونی ہے, تو رکھنا ادھی گولی میں ود کھا لیتا ہوں, کوئی گل نہیں. تو وہ ڈاکٹر ہو کر بھی اپنے علم کے خلاف چلا جاتا ہے. جیسے دنیا کے علم میں غلط کرتا ہے ایسے ہی یہ آخرت کے علم میں بھی غلط بھی کرتا ہے, ٹھیک بھی کرتا ہے. یہ دنیا کے علم میں غلط بھی کرتا ہے, ٹھیک بھی کرتا ہے. یہ جھوٹ بھی بولتا ہے, سچ بھی بولتا ہے, نکاح بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, شربت بھی پیتا ہے, یہ نماز بھی پڑھتا ہے, چھوڑ بھی دیتا ہے. اوپر والا کا سسٹم چل رہا ہے, نہ وہ سویا ہے نہ وہ تھکا ہے, نہ اس سے کوئی چھپتا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. چنوٹ والوں کو یہ بتا دو کہ میں غافل کوئی نہیں ہوں. رات کو کون کیا کر رہا ہے یہ میرے آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. کون مسلح پر ہے, کون سکرین پہ ننگا ناچ دیکھ رہا ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. کون قرآن سن رہا ہے, کون گھنگرو کی چھنکار سن رہا ہے, کئی اس کے سامنے ہے. 7 آسمان اور 7 آسمان کے وسیع فاصلے اور اندھیرے اور سارا یہ کچھ اللہ کی نظر سے ایک رائی کے دانے کے برابر کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ, ایک ذرہ کے برابر ہم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. انسان امتحان کی جگہ پر ہے, یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں ہے, امتحان کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے بازار گرما دیے ہیں, سچ کا بھی ہے, جھوٹ کا بھی ہے, حق کا بھی ہے, باطل کا بھی ہے, ایمان کا بھی ہے, کفر کا بھی ہے.
پھر مجھے آپ کو کہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ تیری مرضی ہے، ادھر چل یا ادھر چل، میری طرف آئے گا تو مجھے پائے گا، شیطان کی طرف جائے گا تو جہنم کو پائے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے میں نے تمہیں دونوں دکھا دیے ہیں، اب تیرے اوپر میں نے چھوڑ دیا ہے، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو میرے بھائیو، انسان اپنے منصوبے بنا کے چلتا ہے اور علم سے چلتا ہے، لیکن میں نے ایک بات بتائی، اس کا علم غلط ہو جاتا ہے۔ جب اس کا علم غلط ہوتا ہے تو اس کے منصوبے بھی غلط ہو جاتے ہیں، اس کی منزل بھی غلط ہو جاتی ہے، اس کی ترجیحات بھی غلط ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، بنانے والا کہتا ہے انه كان ظلوما جهولا، ارے چنیوٹ والو تم بڑے ظالم ہو، بڑے جاہل ہو، اے چھ بر اعظم کے بسنے والے انسانوں، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم ظالم بھی ہو، تم جاہل بھی ہو۔ تو جاہل کیسے اپنا نظام بنائے، جاہل کیسے اوروں کا نظام بنائے؟ پھر جو کچھ تمہارے پاس علم ہے، چلو نہیں جیسے تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، زمانہ چاندتا ہے پڑے جیسے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو جو علم ہمیں ملا اور ہمارے پاس ہے تو اللہ سے علم کے بارے میں فرماتا ہے، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ میرے بندو، جو علم تمہارے پاس ہے یہ سارا اندھیرے کا تیر ہے، یہ خالی تمہارے تجربات ہیں، تمہارے مشاہدات ہیں، تمہارا آنکھوں کا علم، تمہارا کانوں کا علم، تمہارا سوچ کا علم ہے، تمہارا سونکنے کا علم ہے، تمہارا چھونے کا علم ہے، لیکن تمہاری آنکھ بہت تھوڑا دیکھتی ہے، جو دیکھتی ہے اس میں کچھ ٹھیک دیکھتی ہے، کچھ غلط دیکھتی ہے۔ تمہارے کان بہت تھوڑا سنتے ہیں، جو سنتے ہیں کچھ غلط سنتے ہیں، کچھ ٹھیک سنتے ہیں، اور تمہاری زبان بہت تھوڑا بولنے پر قادر ہے۔ دیکھو نا، ابھی تمہارے سامنے پٹھان پشتوں میں تقریر شروع کر دے تو ان کا پلے کیا پاؤں، پاکستان کا ہی ہے نا، کیا پلے پاؤں گی دگا دگا کیتے جانے سنتا سور نہیں پی لگی، تو تمہارا بول بڑا مختصر ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کی تم نہیں سمجھ سکتے، تو کائنات کے راز کے بارے میں تم کیا بولو گے؟ تو ہم 5 چیزوں سے علم لیتے ہیں، وہ 5 چیزیں کمزور ہیں، جن کو حواس سے خمسہ کہتے ہیں، وہ 5 کی 5 کمزور ہیں، اور پھر ان میں غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، لہذا جو علم ہمارے اندر جاتا ہے ایک تو ادھورا ہے، اس ادھورے میں بہت سا غلط ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہے۔ اب اگر ہر انسان اپنے علم پر چلے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ علم آخرت کو تو بتا نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھو کدھر ہے جنت، آنکھوں سے دیکھو کدھر ہے اللہ، آنکھوں سے دیکھ کے بتاؤ کہاں ہے جہنم، یہاں فرشتے خربوں کی تعداد میں موجود ہیں، بتاؤ کدھر ہیں، یہاں اہل ایمان جنات لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، بتاؤ کدھر ہیں۔ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، جنات آپس میں باتیں کرتے ہیں، مجھے سن کے دکھاؤ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم تو اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم مانیں کہ ہماری ہر چیز ناقص 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 ناقص۔ جب ہر چیز ناقص ہے تو کسی کامل کو ڈھونڈو، کسی صحیح علم والے کو ڈھونڈو جو تمہیں منزل کا راستہ بھی بتائے، پہنچنے کا طریقہ بھی بتائے، چلو راستے میں بتائے، تمہیں پہنچنے کا طریقہ بتائے، تو وہ اوپر اللہ ہے اور نیچے اس کا رسول ہے جن کا علم بے خطا ہے۔ اللہ اپنے علم کے بارے میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر کلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں کہتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ فیصلہ کن ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ اللہ اپنے علم کے بارے میں کہتا ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل للکلمات وهو السمیع العلیم، تیرے رب کا علم پورا ہو گیا، تیرے رب کا علم کامل ہو گیا، سچائی میں بھی عدل میں بھی یہ نہیں بدلتا، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ ہاں، سچائی بھی ہو عدل بھی ہو، دو چیزیں علم کا خلاصہ ہیں، تو وہ سچا ہو، اس میں عدل ہو، ظلم نہ ہو۔ ساری لاکھوں کروڑوں صفات کو 2 لفظوں میں اللہ نے، علم میں دو چیزیں ہونی چاہیے، سچائی اور عدل۔ اللہ کہتا ہے نہ تم سچے نہ تمہارے پاس عدل، تم ظالم بھی تم جاہل بھی، اور تمہارا رب صدقا وعدلا، بول بھی سچا بول بھی عدل والا، کوئی ظلم ستم نہیں۔ تو اگر تم چنیوٹ والو اور پوری دنیا کے انسانوں، اگر تم کامیابی کے متلاشی ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی بنے، تمہاری آخرت بھی بنے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھوڑی سی عمر میں کہ لوگوں نے پیسے کی پوجا کی اور پیسے کے پیچھے بھاگے، اور یہ پوری دنیا کو ذہن دیا یورپ نے اور ساری دنیا کے مغرب نے یہ ذہن دیا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ ذہن سازی ہاں، اور آج اللہ نے دکھایا کہ پیسے نے نفع نہیں دیا، بڑے بڑے نظام ٹوٹ گئے اور بڑے بڑے تجارتی مراکز
सुनसान हो गए और पैसा आकर भी सुख न दे सका और जाकर भी सुख न दे सका। सारी दुनिया ने आंखों से देखा, हुकूमत देकर भी जलील कर दिया, देकर भी जलील कर दिया। आज इस मुल्क का वजीर हो या सदर हो, किसके दिल में उसकी मोहब्बत है, किसके दिल में उसके झंडे की इज्जत है? पाकिस्तान का वजीर होना एक गाली बन गया, एक जिल्लत बन गया। MP होना, MLA होना, सदर होना, वजीर आजम होना, ये एक गाली बन गया, एक जिल्लत बन गया। अल्लाह ने हुकूमत के झंडे लहराकर जिल्लत की कालक उनके चेहरों पर मल दी। अल्लाह ने इक़्तिदार देकर लोगों के दिलों से मोहब्बत खींच दी। इक़्तिदार से हुकूमत से इज्जत नहीं, इक़्तिदार से हुकूमत से चैन नहीं, माल से मतलूब हासिल नहीं। ये अल्लाह ने थोड़े से जमाने में दिखाया है। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह। लोगों दौड़ो अल्लाह की तरफ, लोगों दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को राजी कर लो। वो जो बताएगा कामयाबी का पैमाना और मेयार, जिंदगी कैसे बनती है, जिंदगी कैसे बिगड़ती है, कामयाब किसे कहते हैं, नाकाम किसे कहते हैं। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। अल्लाह की कसम, इससे बड़ा मेरे लिए और आजकल कोई मसला नहीं है। बिजली चली गई, क्या हुआ चली गई, पानी सूख गए, क्या हुआ सूख गए। मेरा रब सो तो नहीं गया, उसका नूर कहीं खत्म तो नहीं हुआ, उसके आसमान के पानी में तो कमी कोई नहीं आई। हमारे गल्ले खत्म हुए हैं, मेरे रब के खजाने तो कम नहीं हुए, उसके खजाने तो भरे हुए हैं, उसके खजानों में तो कोई कमी नहीं है। बेशुमार लामहदूद खजानों का मालिक अल्लाह। ये छोटे मसाइल हैं, ये हैं। हम ये भी अल्लाह से रो रो के मांगते हैं कि या अल्लाह हमें हमारे ये दुख भी दूर फरमा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं जो सिनियोट में पैदा हुआ और यहाँ मर गया, मैं क्यों आया, मैं क्यों मर गया, मुझसे क्या चाहा गया, बनाने वाले ने मुझसे क्या चाहा कि मैं सिर्फ कारोबार करता मर जाऊं, मैं कुर्सियां बनाता मर जाऊं, पॉलिश करता मर जाऊं, मिले चलाता मर जाऊं, या वो मुझसे कुछ चाहता है, वो क्या चाहता है, ये बताने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और सारे नबी तशरीफ लाए। और अल्लाह के नबी ने सारी इंसानी जिंदगी का खुलासा एक सूरत में अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने उतारा, नबी ने बताया कि सारे कुरान में से सिर्फ एक सूरत पे अमल कर लो तो तुम्हारी सिनियोट की दुनिया भी बन गई और तुम्हारी आखिरत की दुनिया भी बन गई, तुम्हारा ये जहान भी बन गया, तुम्हारा वो जहान भी बन गया। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए चार बातें जमानत हैं, इसके बगैर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा मिल जाना कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह ने फिरौन को दौलत दे दी, अल्लाह का नबी मौजूद, दो जहान का सरदार, जन्नत का चाबी वाला, और फर्श पर जिसकी नबूवत की गूंज हो, और वो चारपाई की लकड़ी के साथ पेट लगा के नीचे लटका हुआ है। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बेकरार होकर उठ के पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्या हुआ, आप नीचे क्यों लटक गए? पेट को लकड़ी के साथ लगाकर जोर आसरा देकर आप नीचे क्यों लटक गए? तो मेरे नबी ने कहा, आयशा मुझे भूख बड़ी सख्त लगी हुई है, मुझसे सोया नहीं जा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, भूख की शिद्दत। जब मेरा नबी, दो जहान का सरदार, अल्लाह का हबीब मोहम्मद और अहमद और फातिह और कासिम और हाशिर और आकिब और अबुल कासिम और माही और ताहा और यासीन और मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर और बशीर और शाहिद और मुबश्शिर और दाई इलल्लाह और रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब लेने वाला, अल्लाह से इतने बड़े लक़ब लेने वाला, पेट के साथ चारपाई की लकड़ी को लगाकर नीचे लटका हुआ था। उसी वक्त रोम के दरबार में सोने के प्यालों में शराब पेश की जा रही थी और सोने के बर्तनों में खाना खिलाया जा रहा था और जरबस्त की तारों से उनके बिस्तर बिछाए जा रहे थे और सोने की मसारियों पर उनको लटाया और खिलाया जा रहा था। मेरे भाइयों, दुनिया का आना और जाना ये इम्तिहान है। किसी को दे दिया, किसी से ले लिया, किसी की घटा दी, किसी की बढ़ा दी, किसी को हुकूमत दे दी, किसी को ताकत दे दिया, किसी को मशहूर कर दिया, किसी को गुमनाम कर दिया। ये मेरे रब का इम्तिहान है, एक अलग खाता है। ये कोई निशानी नहीं है कि मेरा घर बड़ा है तो मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। ये कोई निशानी नहीं है कि मैं फकीर हूं तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। अल्लाह फकीरों से भी नाराज हो जाता है, अल्लाह मालदारों से भी नाराज हो जाता है, अल्लाह मालदारों से भी खुश हो जाता है, अल्लाह फकीरों पे भी खुश हो जाता है। ये अलग निजाम है। हाँ, एक दुनिया के मर्दों का, औरतों का, अमीरों का, गरीबों का, फकीरों का, बादशाहों का, वजीर का, सदर का, काले का, गोरे का, अरब का, अजम का, अमरीकी का, एशियाई का, ऑस्ट्रेलिया का,
اور یورپین کا اور افریقن کا ایک پیمانہ ہے کہ وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جو اللہ کی مان لے اور جو اس کے رسول کے طریقوں پر آ جائے. اس سارا بہت بڑا مضمون ہے. اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکانا اللہ نے 4 باتوں میں جمع کر دیا, 4 باتوں میں بند کر دیا. والا آخر پھر اللہ نے قسم اٹھائی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ مال کے پجاری اور یہ صورتوں کے پجاری اور یہ دنیا کے لذتوں پر گرے ہوئے یہ میری بات ویسے نہیں مانیں گے. تو اللہ کو قسم اٹھانی پڑی. قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ قسم دے بھائی خان تیری گال کا اعتبار کوئی نہیں, قسم دے. قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اعتبار نہیں ہوتا. جہاں اعتماد ہوتا وہاں قسم کون اٹھواتا ہے اور کون اٹھاتا ہے؟ قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں اعتبار نہ ہو, جہاں اعتماد نہ ہو. تو میرے اللہ کو پتا تھا کہ چنیوٹ والے میری نہیں سنیں گے, یہ پاکستان والے میری نہیں سنیں گے. تو اللہ کا والا آخر, او میرے بندو مجھے زمانے کی قسم ہے اور میری سنو میں سچا ہوں. من اصدق من اللہ قیلا, کوئی اللہ سے سچا بھی ہو سکتا ہے؟ ایک بڑے عالم تھے یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال ہوا. وہ کسی کو خام میں ملے گا, مجھ سے میرے اللہ نے پوچھا, انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے کہا بوڑھے تو یہ کرتا رہا, بوڑھے تو یہ کرتا رہا, بوڑھے تو یہ کرتا رہا. تو میں آخیا بس میرے پہ آگ آئی کے آئی. میں تھوڑی ہمت کی تھی, میں کہا یا اللہ ما بلغنی عنک ما تقول, میرے مولا میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھے کہہ رہا ہے. تو میرے رب نے فرمایا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. میرے مولا مجھے ایک حدیث پہنچی ہے تیرے نبی کے واسطے سے, مجھے میرے استاد عبد الرزاق نے بتایا اور انہیں معمر نے بتایا اور انہیں زہری نے بتایا اور انہیں عروہ نے بتایا اور انہیں ان کی خالہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا اور انہیں آپ کے حبیب نے بتایا, آپ کے حبیب کو آپ کے جبریل نے بتایا اور جبریل کو آپ نے بتایا. آپ کے واسطے سے مجھے یہ بات آئی ہے کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یا اللہ میں تو بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا ہوں, تو میں نے اور سنائی جائے میں سنے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزهري وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق الرسول وصدق جبريل وانا اصدق القائلين. ہاں یحییٰ عبد الرزاق نے سچ کہا, معمر نے سچ کہا, زہری نے سچ کہا, عروہ نے سچ کہا, عائشہ نے سچ کہا, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا, جبریل نے سچ کہا اور میں ہوئی سارے سچوں کا سچا ہوں. یا تجھے معاف کر دیا, مجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ چل اس گل سے تیری معافی ہو گئی. تو میرے بھائیو اللہ سے سچا کون ہے؟ پر پھر کہتا چنوٹ والو مجھے زمانے کی قسم ہے, وہ میری سن لو, میری مان لو. والعصر مجھے زمانے کی قسم, مجھے گردش ایام کی قسم, مجھے لیل نہار کی قسم. یہ زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کہ زمانہ گواہ ہے. جہاں قسم ہو پھر گواہ کی ضرورت نہیں رہتی, جہاں گواہ ہو وہاں قسم کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن میرے اللہ نے گواہ بھی پیش کیا ہے اور قسم بھی اٹھائی ہے. والعصر مجھے قسم ہے اس کائنات میں گردش ایام کی اور لیل و نہار کی اور صبح اور شام کی, ظہر اور عصر کی. والعصر مجھے سارے زمانے کی قسم. یہ زمانے کی قسم تو یا اللہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہ یہ گواہ ہے. اس نے دیکھا کہ دھرتی پہ کون چمکا, اس نے دیکھا کون بجھا, کون اٹھا, کون گرا, کون کامیاب, کون ناکام. لہذا میں اس سے گواہ بھی لایا ہوں اور اس کی قسم بھی اٹھاتا ہوں. ان الانسان لفی خسر, ساری دنیا کے انسان ناکام ہو, ساری دنیا کے انسان ناکام ہو گئے, سب ناکام. یہ عجب صورت ہے اور یہ یہاں عجب نقشہ ہے. یہ ایسے بکھرا ہوا سمندر نظر آتا ہے اور اس میں ایک سفینہ جا رہا ہے. وہ بکھرا ہوا سمندر ناکامی کا ہے اور اس پر سفینہ انسانیت کا ہے. اچانک کشتی ٹوٹتی ہے اور سفینہ ڈوبتا ہے اور کنارے پہ ایک سب شور مچاتا ہے, کشتی گئی, بندے گئے. تو دوسرا پوچھتا ہو کوئی بچہ بھی ہے, کوئی بچہ بھی ہے. ہائے ہائے, مجھے صرف اتنا جملہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ جملہ میں 36 سال سے پڑھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں اور بیعت بھی کر رہا ہوں. لیکن جب میں نے جبوتی کا سفر کیا اور کشتی ہمارے آگے ڈوبی اور پورا قافلہ غرق ہوا, ہمارے برابر میں کشتیاں تھوڑا آگے و تھوڑا پیچھے,
اور وہ الٹے اور وہ ڈوبے اور وہ ہلاک ہوئے، تو مجھے یہ آیت اس دن پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ اس آیت میں کتنی خوفناک شکل میرے اللہ نے دکھائی ہے اور کتنا ہیبتناک منظر میرے اللہ نے بتایا ہے۔ مجھے ایک دم شیخ سالم نے کہا کشتی ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی، تو میں نے فوراً کہا کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے، اللہ اجری، ابھی نہیں پتا کون بچا ہے کون نہیں بچا۔ او میرے رب کی قسم بڑا خوفناک نقشہ ہے، سمجھو اللہ کے واسطے، اللہ مجھے بھی سمجھائے، اللہ آپ کو بھی سمجھائے۔ والآخرت، او لوگوں مجھے زمانے کی قسم، یہ ناکامی کا بکھرا سمندر اور اس میں انسانیت کی کشتی غرق ہو گئی اور ڈوب گئے۔ فوراً ایک چیخ آتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ بھی ہے، کوئی بچہ کے سارے گئے؟ تو میرے اللہ نے کہا نہیں، کچھ بچ گئے۔ کون؟ جنہوں نے 4 کام کیے وہ بچ گئے، باقی سب گئے۔ ناکامی کس چیز کا نام ہے؟ جہنم۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ انہیں بتاؤ کہ ناکام اسے نہیں کہتے جو الیکشن ہار جائے، جس کی ملک نیلام ہو جائے اور جس کی تجارت بیٹھ جائے اور جس کی زراعت بیٹھ جائے، ناکام اسے کہتے ہیں جو جہنم میں جا گرے گا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے پردے، ان کے نیچے آگ کے پردے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، یہ جو آگ کے پردے ہوں گے، نہیں جو احکامات ہے، ایک آگ کے پردے کی موٹائی 40 سال کا سفر ہوگا، 40 سال کا سفر، وہ اچھی بلا ہوئے گی۔ اور یہ جو اندر گیا ہے یہ 5 فٹ کا نہیں گیا ہے، اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس کی رام یہ بیضاء یمن کا پہاڑ ہے، اس کے برابر ہوگی، اور اس کا وجود اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ جب یہ بیٹھے گا تو بیٹھنے میں یہ مکہ سے مدینہ کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ گھیرے گا۔ 450 کلومیٹر مکہ اور مدینہ، 450 کلومیٹر میں اس کا جسم پھیلا ہوا ہوگا، اور اس کی زبان منہ کے اندر نہیں ہوگی، اس کی زبان اس کے ہونٹوں سے نکل کر 6 میل تک لمبی ہوگی، 6 میل لمبی زبان ہوگی، اور اس کے اوپر کیا کچھ چل رہا ہوگا اور کیا کچھ رینگ رہا ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں گاؤں میں تھا، ایک غریب آدمی نے بچوں کو لے کر آیا، معصوم چھوٹا بچہ، اس کی زبان منہ سے نکل کر تھوڑی تک آئی ہوئی تھی۔ اب یقین مانو میں 2 دن کھانا نہیں کھا سکا بشاشت کے ساتھ۔ اس بچے کی تصویر میرے سامنے آتی تو میرا سارا وجود لرز جاتا، تو کوئی بیماری اس کی ایسی ہوئی کہ زبان لٹک کے تھوڑی تک آ گئی، تاکہ میں غریب بندہ میرا علاج کرا دو۔ میرا ایسا دل کانپا۔ اگلے دن میں نے اسے لاہور بھجوایا، اس کا آپریشن کروایا، اس کی زبان اندر چلی گئی، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ جہنمی کی زبان پیچھے نہیں جائے گی، اور وہ تھوڑی تک نہیں ہے، اس کی زبان 6 میل لمبی ہوگی، جس کے اوپر سانپ بھی رینگ رہا ہے، بچھو بھی رینگ رہا ہے، اور خچر بھی رینگ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جہنم بھی رینگ رہے ہیں۔ یہ ناکام ہیں، والآخر، زمانے کی قسم، لوگ ناکام، ان الانسان لفی خسر، لوگ ناکامی کے سمندر میں، سارا سفینہ کشتی ڈوب گئے۔ یا اللہ کوئی بچا، کہاں 4 کام کرنے والے بچ گئے۔ کون؟ فَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، ایمان کی شرط نے سارے کافروں کو جہنم میں گرا دیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اچھے عمل کی شرط نے ایمان والوں کو بھی ناکام کر دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی دعوت دی، یہ دعوت رائمن کا کام کوئی نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ تیسری شرط ہے کامیابی کے لیے، سینیورٹی ہو یا فیصلہ آبادی ہو یا ہندی اور ایرانی ہو، کامیابی کی تیسری شرط ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے حق کی دعوت دی۔ یہ شرط لگانے سے عمل والے بھی ناکام ہو گئے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جنہوں نے صبر کو اپنا زیور بنایا، صبر کو اپنے گلے کا ہار بنایا اور صبر کی بھی دعوت دی۔ یہ 4تھی شرط لگانے سے دعوت دینے والے بھی ناکام ہو گئے۔ صرف وہی پورا کامیاب ہے جو ایمان بھی لایا، عمل بھی بنایا، دعوت بھی دی اور صبر اور اخلاق کو بھی بنایا۔ ایمان لازمی پرچہ ہے، عمل لازمی پرچہ ہے، تبلیغ لازمی پرچہ ہے، صبر اور اچھے اخلاق یہ لازمی پرچہ ہے۔
یہ شرط ہے آخرت کی اصل کامیابی کے لیے. لیکن کامیابی کا مطلب ہر جگہ الگ الگ ہے، ہر جگہ الگ الگ ہے. ان الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگنے سے سارے کافر ناکام ہیں، یہ اصل ناکامی ہے. سارے کافر ناکام ہیں، یہ اصل ناکامی ہے کہ یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، نہیں نکلیں گے. ابھی کل ترمذی شریف میں حدیث پڑھ رہا تھا، کل کہ جب وہ گریں گے اور ایک دوسرے کے اوپر گریں گے تو پھر ان سے کہیں گے، جو چھوٹے لوگ تھے نا، بڑے لوگوں سے کہیں گے، هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تمہارے پیچھے لگ کے جہنم میں آئے، کوئی راہ ہے ہمارے نکلنے کا؟ وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے سچا فیصلہ کر دیا، تم بھی جلو ہم بھی جلو. ہم نے کون سا ہاتھ پکڑ کے تم سے برائی کروائی تھی؟ ہم نے دعوت دی، تم نے لبیک کہا، تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتیں. جب ان سے مایوس ہوں گے تو پھر ایک جگہ دوسرے ایک کی غصہ نکالیں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے یا اللہ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. میرے مولا، جن لوگوں نے، جن جنات نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمارے خوابوں میں دے، آج ہم انہیں مشل کے رکھ دیں، سرما بنا دیں، ہڈی پچی برابر کر دیں. میرا لگے گا تم بھی جلو وہ بھی جلیں گے، تم بھی اتنے مجرم ہو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں. پھر یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب، تھوڑا سا انہیں تھوڑا جا عذاب گھٹ جائے، تھوڑا سا عذاب کم ہو جائے. تو جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، کوئی تمہیں بتانے آیا تھا؟ کہ آیا تو تھا. پھر تب ہم نے ٹھکرا دیا، ہم نے کہا آپ پہ ویکھی جاتی، آپ پہ ویکھی جاتی، سانو ڈرائی جان جان آپ پہ ویکھی جاتی. تو پھر وہ کہیں گے فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر اب تم پکارو، اب تمہاری کوئی نہیں سنے گا. پھر وہ بڑے فرشتے کہیں گے مالک مالک مالک، بڑا فرشتہ مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال کے بعد وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے ہم مر جائیں. تو وہ کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا. پھر کہیں گے ہائے اس بھی کم نہ دیتا، رب نو پکارو، ربنا 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 ربنا، 1000 سال پکاریں گے ربنا، اے ہمارے رب. اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، میرے مولا ہمیں پتہ نہ چلا اور ہم برباد ہو گئے، شراب پی، زنا کر، جھوٹ بول، قتل کر، چوری کر، ڈاکہ ڈال، کفر کر، شرک کر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں معافی دے دے. اور ہم برباد ہو گئے، شراب پی، زنا کر، جھوٹ بول، قتل کر، چوری کر، ڈاکہ ڈال، کفر کر، شرک کر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو ہمیں معافی دے دے. اور ہم آج میں مر گیا، اس زکات چھوڑتا ہوا مر گیا، روزے چھوڑتا ہوا مر گیا، اس طرح کسی کو موت آئی تو میرے اللہ کا قانون ہے، رحمت الگ ہے، قانون الگ ہے. رحمت جس کو چاہے معاف، کیا کافر کو بھی معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قانون یہ ہے جو یہ کبیرہ گناہ کرتا مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط نے کافروں کو جہنم میں ڈال دیا. وعملوا الصالحات، عمل کی شرط نے ایمان والوں کو ناکام کر دیا. اس ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے دوزخ میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، پہلے دوزخ میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے، پھر یہ دوزخ میں جلیں گے اور پھر میرا اللہ ان کو نکالنے کا ارادہ کرے گا. تو کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے تمہارے کلمہ پڑھنے کا تمہیں کیا نفع ہوا، تم بھی آگ میں ہم بھی آگ میں. اس پر اللہ کہے گا ہر اس آدمی کو نکال لو جہنم سے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ میرا یہ کلمہ پڑھا تھا اور اسی پر وہ رہا تھا. نہ کلمہ نہ روزہ نہ حج نہ زکات، کئی شے کوئی نہیں، ایک تو کلمہ ہاتھ سے نکال دو. جب یہ لوگ جہنم سے نکلیں گے تو پھر وہ کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی ایمان لاتے، ہائے کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو آج ہم بھی نکلتے. پھر یہ نکلیں گے تو آگے ایک نہر ہے آب حیات جس میں اللہ ان کو غوطہ دے گا. جب یہ غوطہ لے کر نکلیں گے تو جب یہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو کولے شاہ کوئلے کی طرح، جلی ہوئی لکڑی کی طرح جب اللہ ان کو اس میں ڈالے گا تو نکلیں گے حسین جمیل خوبصورت چمکتے چہروں کے ساتھ. صرف ماتھے پہ ایک نشان باقی ہوگا، یہ نشان باقی رہے گا.